اسی طرح ایک مسلمان جب ڈسچارج ہوتا ہے تو جمعہ کے دن جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کر کے چارج ہو جاتا ہے۔ حضرات معزز سامعین کرام، ہر انسان، ہر مسلمان کا یہ سوچ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر جاری ہو اور ہم جنت کا حقدار بن جائے۔ اور کیوں نہ ہو، جنت کا ہر شخص طلبگار ہے، جنت کی ہر شخص کو ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ کچھ اسی طرح اللہ نے کرشمہ کر دیا، کچھ اسی طرح اس بھائی نے کرشمہ کر دکھلایا کہ کفر کے دلدل سے ہٹ کر کے، شرک کے دلدل سے ہٹ کر کے ایمان کو قبول کیا۔ اور اس بھائی نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، تمہارے پاس جو ایمان آیا بغیر مشقت کے ایمان آیا ہے، تمہارے اندر جو ایمان ہے بغیر مشقت کے ایمان ہے، بغیر کسی پریشانی کے تم ایمان قبول کر لیے ہو، اسی لیے تمہیں ایمان کی حقیقت پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن میں ایمان جو قبول کیا ہوں نا، میری مشقت یہ ہے، میں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، اور میرے پاس صرف اور صرف یہ ہمارے اولاد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے۔ مطلب اگر میں کوشچن کر لوں کہ آپ سے کوشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا۔ بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے، موسیٰ۔ یہ بھی مسلمان۔ جی جی جی۔ مسلمانوں، ہمارے پاس ایمان ہے نا، ہم ایمان کو بچائیں، ہم ایمان کو اپنے اندر اس طریقے سے رکھیں کہ جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر ایمان کو پیدا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہا قرآن میں، اس کو پر ہمیں عمل کرنا، اس پر چلنا ہے۔ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں۔ یہ جنت کیوں بنائی گئی؟ یہ جہنم سے آپ کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سوچ ہمارا کیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن ہمارا ایمان درست نہیں ہے، ہم صحیح سالم نہیں ہے، ہم تندرست نہیں ہے، نام کے نمازی بنے ہوئے ہیں۔ جب ایک مسلمان ڈسچارج ہوتا تھا نا، موبائل جب ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کو کرنٹ لگا کر کے شارٹ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب ڈسچارج ہوتا ہے تو جمعہ کے دن جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کر کے چارج ہو جاتا ہے۔ ایسا مسلمان ہمیں نہیں بننا ہے، ہمیں وہ مسلمان بننا ہے کہ مسلمان کا جو کردار ہو اس کردار سے بو آئے، اس کردار کو لوگ دیکھ کر کے ایمان کی حلاوت کو سمجھ سکے، وہ ایمان ہمیں پیدا کرنا ہے۔ تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے، اور اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں، تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں، اور مجھے انہوں نے آواز دی، یا احمد، پھر کہو، یا احمد، یہ پھر کہو، یا احمد، یہ کہا انہوں نے۔ تو میں نے انہیں سلام کیا۔ تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی، اور تقریباً جو بھی بڑی اہم باتیں کہی ہے کہ میں صبح کے وقت جب نماز کے لیے اٹھانا تو میں نے دیکھا کہ دروازے سے ایک بہت زبردست روشنی آ رہی ہے، اور اس روشنی سے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیدار فرما رہے ہیں، دیدار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ایمان لایا اس شخص نے! اس شخص کے ایمان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں،
اور اس شخص کے ایمان لانے سے آپ بھی اپنے دلوں کے اندر وہ ایمان پیدا کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایمان لانے پر اپنا دیدار نصیب عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ ایمان میرے بھائی کچھ ایسی ہے ہی۔ ایمان کی حلاوت آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مومنوں ایمان کی حلاوت سمجھنی ہے تو نماز کی طرف آئیے۔ مومنوں اگر ایمان کو دیکھنا، ایمان کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، دوسروں کو بھی وہ تکلیف نہ دیں جو تکلیف آپ خود برداشت نہیں کر سکتے، تب جا کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان ہمارا کیا ہے۔ صحابہ نے کیا پریشانیاں اٹھائی ایمان لانے کے لیے، بڑے دور دور سے سفر کر کے آتے تھے ایمان لانے کے لیے، اپنے گھروں کو چھوڑتے تھے ایمان میں داخل ہونے کے لیے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے تھے ایمان میں داخل ہونے کے لیے۔ ایمان کی حلاوت کیا مٹھاس ایمان کی حلاوت ہے۔